اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 156۔ عموماً ہم یہ آیت مبارکہ اس موقع پر سنتے ہیں جب ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص اس دنیا سے چلا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستوں، آج میں یہ آیت آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ بڑی خاص اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ ایک حکمت رکھی ہے، ایک خاص عمل رکھا ہے۔ اس کو آپ کے سامنے کھولنا چاہتی ہوں، جو میں نے اس سے سمجھا، جو میں نے اس آیت مبارکہ سے سیکھا۔ یہ آیت اپنے اندر ایک بہت وسیع مفہوم کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اس سے پہلے کہ اگر ہم آیت نمبر 155 کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی بشارت سنا دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے آزمائش شرط رکھا ہے، اور قرآن مجید میں جا بجا ہمیں اس آزمائش سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات جو ہیں وہ آیت میں نازل کر فرمائے ہیں۔ ہمارے لیے ان میں ہدایت بھی موجود ہے، ہمارے لیے وہاں پر یہ نمونہ بھی موجود ہے کہ کس طریقے سے انبیاء کرام کو آزمایا گیا اور ہمیں بھی آزمایا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ ہم کسی قدر خوف، بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کیسے صبر کرنے والے؟ جو ڈٹے رہیں، جمے رہیں، ثابت قدمی کے ساتھ ان تمام مشکلات اور پریشانیوں کا مقابلہ کرتے رہیں۔ اور وہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ کہتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے، یعنی ان اوپر بیان کردہ کوئی بھی مشکلات، مصیبتوں، پریشانیوں میں سے اگر کوئی چیز ان پر واقع ہوتی تو ان کا کیا عمل ہوتا ہے، اس خوبصورت سے عمل کو اللہ تعالیٰ یہاں واضح کرنا ہم پر چاہتے ہیں۔ قالو، ان کی صفت بیان کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی۔ وہ کیا کہتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہمارے پر یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بڑا خوبصورت عمل ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آتی ہے، نہ کہ کوئی مردہ اس دنیا میں سے چلا جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو ہم یہ آیت اس وقت پڑھیں، اللہ تعالیٰ ایک زندہ انسان کا عمل بیان کر رہے ہیں، ایک ایسے انسان کا جو خالص اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو، جو تمام مشکلات، پریشانیوں میں ڈٹ کر، جم کر یہ بات کہتا ہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الیہ راجعون پر ذرا غور تو کیجئے، ذرا دیکھیے تو صحیح، الیہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حصر کے مفہوم کے لیے بیان کیا ہے کہ وہ رجوع کس سے کرتے ہیں، وہ پلٹتے کس کی طرف ہیں؟ صرف اور صرف الہی، اسی رب کی طرف۔ وہ کہتے ہیں یہ زندگی کس کی عطا کرتا ہے، ہم بندے کس کے ہیں، یہ نعمتیں اس دی کس رب نے تھیں، سب کچھ اسی کا تو تھا، تو ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ راجعون عمل کا متقاضی ہے، یہ لفظ رجع سے نکلا ہے، پلٹنا، لوٹنا اس راستے کی طرف، الہی جو الہی کی طرف لے کر جاتا ہو۔ کیا مطلب ہے میرے دوستوں؟ یہاں پر الہی ایک خاص کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، صفت بیان کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی جو صرف اور صرف پلٹتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ ہی کی طرف۔ یعنی وہ مشکلات میں، مصیبتوں میں جب گھر جاتے ہیں، ایسے حالات میں اچھے سے اچھا توحیدی انسان بھی جو ہوتا ہے اس کا ایمان ڈاوا ڈول ہو جاتا ہے ایک لمحے کے لیے کہ یار مجھ پہ کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا، یار وہ فلاں بزرگ جو ہے وہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، شاید وہ مجھے اس مشکل مصیبت میں سے نکال دیں، اس مشکل وقت میں میری تھوڑی مصیبت کو ہلکا کر دیں، میں چلا جاؤں۔ ایک طرف زندگی، اس کی نعمتیں، اس کی راحتیں، اس کی لذتیں ہوتی، اور دوسری طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کا در ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ کے در کو اپنانا ہے یا ان عطا کردہ در کی حاضریوں کو یقینی بنانا ہے۔ وہ صرف اور صرف اللہ کے در کی حاضری کو یقینی بناتا ہے۔ وہ کسی درگاہ پر کسی جو ہے وہ بزرگ کے پاس نہیں جاتا، وہ کوئی چلے اور وظیفوں کی کشمکش میں نہیں پڑتا،
اس کی ڈور صرف اور صرف ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتی ہے، الیہ راجعون، وہ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں بھی وہ صرف پلٹتا ہے تو کس کی طرف پلٹتا ہے؟ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، اس کے در کی حاضری کو یقینی بناتا ہے، اس کے آگے گڑ گڑاتا ہے، اس سے رجوع کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس کے سامنے فریاد کرتا ہے، اس کے سامنے اپنی مصیبتوں کا حل تلاش کرتا ہے۔ اللہ کہتے الیہ راجعون، ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسی صفت والے لوگ ہوتے ہیں، اولئک، ایسی صفات والے لوگ، علیہم صلوات، ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے کیا ہے؟ شاباشی ہے، صلوات ہے، شاباشی ہے، میں ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ۔ یعنی یہ آیت مبارکہ کتنی حسین پہرائے کے اندر عمل کی طرف ہمیں ترغیب دلا رہی ہے، استقامت کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ترغیب دلانے کے لیے یہ آیت مبارکہ استقامت کی ترغیب دلانے کے لیے یہ آیت مبارکہ ہماری طرف نازل ہوئی ہے۔ لائن آف ایکشن کو ہمارے ڈیفائن کرتی ہے کہ ایسے مشکل وقت میں ایک خالص مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے عمل کو جج کرنے کے لیے یہ آیت نازل کی گئی ہے، تو اصل حقیقی جو روح ہے اس آیت کی وہ عمل کا تقاضا کرتی ہے، جس سے ہم محروم رہ گئے۔ اور ہم کیوں محروم رہ گئے؟ کیونکہ ہم اس آیت کے دوسرے حصے پر غور نہیں کرتے، ہم نے خالص ایک مردے کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا۔ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کی صفت بیان کر رہے ہیں۔ جو اس آیت کا حقیقی مفہوم میں سمجھی ہوں وہ یہی ہے کہ انسان مشکل سے مشکل وقت میں بھی اگر ڈٹا رہے، جمع رہے، اپنے رب کے در کی حاضری کو یقینی بنائے، باوجود اس کے کہ کسی بھی طرح کے مشکل مرحلے سے گزر رہا ہو، وہ کسی اور کے در کے حاضری کے سوچ اور خیال کو دل سے نکال دے، مشکلات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی یہاں صفت بیان کرتے ہوئے انہیں خوشخبری دے رہا ہے، شاباشی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت مبارکہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔